بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کتے کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ کتے میں وہ کون سی صفت پائی جاتی ہے جس کو انسان اپنا لے تو وہ ولی بن جاتا ہے؟ دنیا میں کتوں کی کتنی نسلیں پائی جاتی ہیں اور خطرناک ترین نسل کون سی ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کتوں کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ کتا نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی بھی ہے بلکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق قدیمی تاریخ اور صحیفوں میں دو حکایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام عبد الرحمن نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا جب حکم دیا گیا تو اس وقت شیطان جو کہ فرشتوں کا سردار تھا اس نے اس سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم کے پتلے پر تھوک بھی دیا تھا جو کہ حضرت آدم کے پیٹ پر جا کر گرا تھا، جس پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو۔ اس مٹی کے ہٹنے سے آدم کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا تھا جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے بلاکسی سند کے نقل کیا ہے۔ حضرت امام صفوری نے یہ نقل کیا ہے اور قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس میں قرآن اور حدیث جو حدیث سیاستہ کی جو کتابیں ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا یہ ذکر نہیں ہے، لہٰذا اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری حکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا۔ اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم آ کر ان پرندوں کی طرح معصوم اور کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گئی تھی۔ اس تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ یہ بخاری شریف حدیث ہے 3227، مسلم شریف، سنن ابو داؤد اور مسند احمد سمیت دیگر احادیث کی کتب میں بھی حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدلی لگتی ہے؟ آپ فرمانے لگے جبرائیل رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے، پورا دن اسی طرح گزرا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھو نے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے، ہمارے جو بچھونا ہے اس کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور نے اسے نکالنے کا کہا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو، جبکہ ایک اور حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قرات کم کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی
जो बात है इससे मालूम ये होता है कि बिला ज़रूरत कुत्ते को पालना मकरूह तारीमी है। मकरूह तारीमी होने की वजह से इस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। कुत्ता एक नजस जानवर है जो मुर्दार खाता है, और कुत्ते के सामने अगर ताज़ा और बदबूदार गोश्त रखा जाए तो ये बदबूदार को तरजीह देता है और अपने उल्टी को भी दोबारा चाट लेता है। इसलिए फ़रिश्ते पाकीज़ा मखलूक हैं और वो हर इस मकाम पर नहीं जाते जहाँ निजस हो, लेकिन वफ़ादारी कुत्ते की एक ऐसी सिफ़त है कि अगर इंसान में पैदा हो जाए तो वो वली बन जाता है। दुनिया में इस कुत्तों की 400 नस्लें मौजूद हैं। ये थी आज की वीडियो कुत्ते के मुताल्लिका, क्योंकि ये एक तो अपनी जो उल्टी होती है, जो करता है, वो खुद ही चाट लेता है। अगर उसके सामने गोश्त रख दिया जाए तो वो ये मुर्दार बदबूदार जो गोश्त होता है उसको ज़्यादा तरजीह देता है। ये आपके सामने आज की वीडियो जो आप बनाई गई है। अगर आपने कोई नई वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या कोई ख्वाब की जो ताबीर है वो जानना चाहते हैं, तो हमें इस चैनल में कमेंट्स करें और हम आपको बताएंगे एक सनद और सबूत के साथ कि ये इसकी ताबीर क्या है और उसकी जो वजूहात हैं वो क्या है, और आपके जो नॉलेज में इजाफ़ा है वो भी इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में आपको मालूमात दी जाएगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।